وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے موجودہ آرمی چیف کے اوپر۔ بشرا بی بی کا پسندیدہ ویلاگر کون ہے؟ ISI کے لوگ بنی گالہ سے اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ ججز کے حوالے سے بھی آج ایک خط وہاں پہ موصول ہوا، اس میں پاؤڈر بھرا ہوا تھا۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ نہیں، اب آپ لوگ سب آزاد ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کو ماشاءاللہ MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے ووٹ تے سانو پانا پائے گا، ہمیں جو مرضی ہو جائے۔ اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کو دوبارہ PTI کی طرف سے جو ہے وہ ڈیزل کے ناظرے جو ہے کانوں میں آنا شروع ہو جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایونٹ فل دن آج کا، کافی خبریں ہیں آج۔ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ الزام لگایا ہے موجودہ آرمی چیف کے اوپر۔ بشرا بی بی کا پسندیدہ ویلاگر کون ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور بشرا بی بی کو اس بات کا خدشہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، بلکہ ہارپک ملایا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سینٹ کے الیکشنز کہیں پہ ہوئے اور کہیں پہ نہیں ہوئے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نوٹیفیکیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ویڈیوز کے اوپر پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز بھی مل سکیں۔ 15 لاکھ سبسکرائبرز کے شارٹ ٹرم ٹارگٹ کی طرف ہم چل رہے ہیں، آپ کی مدد درکار ہے۔ سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ آپ نے ضرور پریس کرنا ہے۔ اچھا جی، تیزی سے خبریں بہت زیادہ ہیں، میں تیزی سے ساری خبریں جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 بلین پاؤنڈ کیس کی اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کو سیکیورٹی میں بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب کر رہے تھے۔ عمران خان نے جج صاحب سے کہا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں، ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا جائے، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے، اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ ڈائریکٹ نام لے کے انہوں نے آرمی چیف کے اوپر الزام لگایا ہے۔ ISI کے لوگ بنی گالہ سے اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں، بشرا بی بی کا طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم سے کروانے کا حکم دیا جائے۔ بشرا بی بی کا معائنہ ایک جونیئر ڈاکٹر سے کروایا گیا جس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے معاملے پر انکوائری بھی کروائی جائے۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے طبی معائنے سے متعلق تفصیلی درخواست دینے کی ہدایت اس کے بعد دے دی۔ عمران خان صاحب نے وہاں پہ جناب میڈیا سے گفتگو کی۔ ابھی بشرا بی بی والا جو پورشن ہے وہ آتا ہے، وہ زیادہ کنٹروورشل ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا، یہ سب کو پتہ ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ بات تب سے چل رہی ہے۔ تمام 6 ججز کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی۔ ہمیں ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے، جیل کو بھی ISI کنٹرول کر رہی ہے۔ احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے۔ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤں۔ سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا، جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا۔ تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے تھے۔ عارف الوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے۔ چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار تھا۔ نگراں حکومت اور الیکشن کمشنر نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کیا۔ دھاندلی کا مقصد PTI کو ختم کرنا تھا۔ اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی، ویسے 3 تو ہم کھول چکے ہیں۔ اچھا، شکر ہے کہ تصدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی، تاہم سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا بننا کمیشن بننے سے بہتر ہے۔ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے۔ وسل بلور کو تحفظ ملتا ہے مگر کمشنر کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ اس پر تحقیقات نہیں ہوئی۔ وزیر خزانہ اور SIFC سے جو مرضی کر لیں، ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی کیونکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا گیا۔ ملک میں معیشت سست روی کا شکار ہے، ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا، اس لیے ہم خاموش رہے۔ ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کریں ضرور۔ اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یہ کھل گیا نا تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی پرابلم ہو جانی ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں۔ خیر، صحافی نے ان سے سوال کیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جنرل ریٹائرڈ فیض پر الزامات لگائے تھے، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے۔ اس پر عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے، ویسے بھی جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی۔ جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ ڈونلڈ لو نے اپنے آپ کو اور امریکی حکومت کو بچانے کے لیے چیزوں کی تردید کی۔ اسد مجید نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں آ کر دھمکی کا بتایا تھا۔ پنجاب میں فسطائیت ہے، پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے، مجھے عمر ایوب سے جان بوجھ کر
کٹ آف کیا گیا ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے. میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہے. شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے. چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی. مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بیوی کو زہر دیا جا رہا ہے. بشرا بیوی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ اب آ جائیں بشرا بیوی کے اوپر. بشرا بیوی نے وہاں پہ آج جب میڈیا سے انٹریکشن کرنا چاہیے تو بیسکلی انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی میں پورے میڈیا سے نہیں، میں صرف ایک وی لاگر سے بات کروں گی. اب ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ وہ جو وی لاگر ہیں وہ بیسکلی سمیع ابراہیم صاحب ہیں. اب اس کے اوپر جو وہاں پہ میڈیا کے دیگر افراد وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ بھئی آپ سب سے بات کریں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی ایک شخص سے بات کریں. تو وہاں پہ جو ہے وہ کچھ میڈیا نمائندگان کو یہ بات پسند نہیں ہے. ویسے فرینکلی میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال میں اگر کسی شخص کا جو ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر شخص سے بات کرنا چاہتا ہے یا ایک صحافی سے بات کرنا چاہتا ہے تو یہ اس شخص کا رائٹ ہے. آپ کسی کو فورس تو کر نہیں سکتے جی آپ بات کریں تو سب سے کریں ورنہ کسی سے نہ کریں. میرے خیال میں یہ ان کا رائٹ ہے. خیر، بشرا بیوی نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی، ان کی جو گفتگو تھی وہ ایکچولی صرف ایک پرٹیکولر وی لاگر کی طرف تھی، لیکن سن جو ہے وہ ساری رہے تھے کیونکہ ظاہری بات ہے جگہ تو ایک ہی تھی. انہوں نے کہا جی پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ بندے نو کھا جاتا ہے. جج اور اداروں کو بندے کھاتے دیکھا تو اس کہاوت کی سمجھ آئی ہے. میرے امریکی ایجنٹ ہونے سے متعلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ اب اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بنی گالہ میں باعزت طریقے سے رکھا گیا ہے. پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھیں، اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہیں. گزشتہ سماعت پر میں نے جو خان صاحب کی زندگی کو درپیش خطرات ہیں ان پر بات کی تھی لیکن میڈیا نے اسے رپورٹ نہیں کیا. شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے. اب یہ جو ہارپک ہے اگر آپ نہیں جانتے، ویسے خواتین تو جانتی ہوں گی، ہارپک جو ہے وہ ایک ٹوائلٹ کلینر ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بیسکلی ٹوائلٹ کی کلیننگ ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی اس کے قطرے جو ہے وہ ملائے گئے. میرا یہاں پہ ویسے صرف ایک سوال ہے کہ ہارپک کے بارے میں کس طرح پتہ لگے گا اگر کسی نے ملائے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی اٹ کہ یہ ہارپک آپ نے دیکھا ہے کسی کو ڈالتے ہوئے یا آپ نے مطلب کھانے کے اندر دیکھا ہے یہ ہارپک ملایا ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. بہرحال بشرا بیوی نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ تحقیق سے پتہ چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے. مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے. مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا، اس کا نام نہیں بتاؤں گی. ایک صحافی نے پوچھا کہ پہلے آپ کی جانب سے بیان آیا تھا کہ شہد میں کچھ ملایا گیا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ ہارپک کھانے میں ڈالا گیا ہے. اس پہ بشرا بیوی نے کہا کہ پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا گیا ہے. صحافی نے پھر سوال پوچھا کہ زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ اس پر انہوں نے غصے میں کہا کہ میں کہاں سے ثبوت لاؤں، اور گفتگو اس کے بعد انہوں نے ختم کر دی. بشرا بیوی کے رویے پر صحافیوں نے عمران خان سے احتجاج کیا تو عمران خان نے کہا کہ بشرا بیوی نے میڈیا کو کبھی ڈیل نہیں کیا، ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں اور نہ ہی ان کی باتوں کا برا منائیں. تو یہ جناب آج جیل کے اندر جو ہے وہ جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ عدالتی ذرائع کے مطابق ایک خط وہاں پہ موصول ہوا ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں پاؤڈر بھرا ہوا تھا. اب یہ جو پاؤڈر والا معاملہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر جو ہے وہ ایسے خطوط آتے رہے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے. ایک بار تو ایک یہ بھی آیا کہ اس کے اندر ایکچولی ایک زہر آلود جو ہے وہ پاؤڈر واقعی موجود بھی تھا، لیکن پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ جو واقعہ پیش آیا تھا امریکہ میں، اس کے بعد اس طرح کے واقعات کافی ہوئے جس کے اندر جو ہے وہ ایک خطرناک مواد اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. کچھ جگہوں کے اوپر فیک بھی ہوتا تھا، اس کے اندر ٹیلکم پاؤڈر ڈال دیا جاتا تھا، کبھی آٹا ڈال دیا جاتا تھا، کبھی اور کوئی کیڑے مار دوائیاں ڈال دی جاتی تھیں. لیکن ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جہاں پہ ایکچولی وہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا لوگوں کے لیے. تو عدالتی عملہ جس نے ایکچولی وہ خط کھولا اس سے ان کی بھی طبیعت جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جناب خراب ہو گئی، گلے میں خراش آنا شروع ہو گئی، آنکھوں میں سوجن ہو گئی، یہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. تو فوراً جو ہے اس کے بعد جو پولیس کی انتظامیہ، اسلام آباد پولیس کی انتظامیہ ہے، اسے الرٹ کیا گیا، اس کو بلایا گیا. تو ایک بھگدڑ سی مچ گئی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. یہ جو خط ہے اس کے اوپر کسی خاتون کا نام لکھا ہوا ہے کہ اور اس پہ ایڈریس نہیں لکھا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ اپنا کوئی عطا پتہ جو ہے وہاں پہ نہیں لکھا. یہ 8 مشکوک خطوط ہیں، یہ کوئی ایک خط نہیں ہے، 8 مشکوک خطوط ہیں جو اس طرح موصول ہوئی ہیں. اور اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا نام بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اور خط جو ہے وہ ریشم اہلیہ وقار حسین کے نام سے جو ہے وہ یہ خط بھیجا گیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے پھر آئی جی اسلام آباد پولیس اور ڈی آئی جی سیکیورٹی کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ فوری جو ہے وہ طلب کر دیا گیا. اس کے علاوہ جناب سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اپیلوں پر سماعت ہوئی، لیکن سماعت جو ہے فی الحال کل تک ملتوی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف اب اس کیس کی طرف جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہے کہ توشہ خانہ کے اندر جو ہے ان کی سزا معطل ہو گئی ہے، اب سائفر کے معاملے کے اندر جو ہے وہ سزا معطل کروائی جائے.
اس کے علاوہ جناب عدلیہ کے حق میں ریلی نکالنے، لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے معاملے پر درج مقدمے کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ اسلام آباد میں ہوئی، جہاں عدالت نے عمران خان، اسد عمر اور علی نواز اعوان کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ عدالت نے مقدمے میں شریک ملزمان ایم این اے راجہ خرم نواز سمیت دیگر ملزمان کو بھی بری کرنے کا حکم سنا دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب پولیس نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا اور دونوں کے 30 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے 9 مئی کیس میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا 14 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ 9 مئی کو میاں والی میں ہونے والے ہنگامہ آرائی کے کیس میں گرفتار کی گئی ہیں ریسنٹلی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا کورٹ سے نکلتے ہیں اور آئیں ذرا سیاست کے میدان کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ جناب قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں پارٹی پوزیشن جو ہے وہ اب جاری کر دی گئی ہے اور آزاد ارکان کو سرکاری دستاویز میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے نہیں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان۔ انہوں نے جناب کہا ہے کہ جی آپ کی حیثیت ہی نہیں بنتی کہ ہم آپ کو سنی اتحاد کونسل کا رکن جو ہے وہ کنسیڈر کریں۔ سنی اتحاد کونسل کے خانے کے اندر جو ہے وہ 0 ہی وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کا کوئی رکن نہیں ہے، آزاد ارکان ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے آزاد ارکان کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر فلور کراسنگ کی شک جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی۔ سیاسی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے نا، پولیٹیکل موو کے طور پہ، تو اس کا بیک گراؤنڈ ایکچولی یہ نکلتا ہے۔ تو قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی تعداد جناب 226 طے کر دی گئی ہے، جبکہ اپوزیشن کی تعداد 102 کے اوپر سامنے آئی ہے۔ اس 102 کے اندر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین، مجلس وحدت مسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ارکان جو ہے وہ شامل ہے، جن کی تعداد جو ہے ٹوٹل 90 بنتی ہے۔ جے یو آئی کے 11، بی این پی مینگل کا 1 رکن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن انہوں نے عمر ایوب صاحب کی بطور اپوزیشن لیڈر حمایت نہیں کی ہے، اور جے یو آئی اور بی این پی مینگل نے اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا امیدوار لانے کے لیے بھی درخواست جمع نہیں کرائی۔ تو قومی اسمبلی میں کل ارکان کی فی الحال تعداد جو ہے وہ 336 ہے، جس میں سے 328 حلف اٹھا چکی ہے، جبکہ 8 ارکان کی نشستیں تاحال خالی ہیں، اور وہ 21 اپریل کو جو ہے ضمنی انتخاب ہونا جا رہا ہے، اس کے اندر پھر یہ نمبرز جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ دوسری جانب میں نے کل ہی وہ پچھلے ویلاگ میں آپ سے بات کی تھی کہ جناب اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ نامزدگی تو وہ ہو گئی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئی ہے۔ وہاں پہ عمر ایوب صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے، اور ان کو اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ تقرری سے قبل ایاز صادق صاحب نے اپوزیشن کے اراکین بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب اور ملک محمد عامر ڈوگر سے ملاقات کی۔ اس میں قائد حزب اختلاف کی نامزدگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمر ایوب صاحب کا نام جو ہے اپوزیشن کی طرف سے جمع کروایا گیا تھا۔ اسپیکر نے قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کے رول 39 کے تحت اسکروٹنی کا عمل مکمل کرنے کے بعد جو ہے انہیں اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ بعد میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا ہم اب آزاد امیدوار نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے۔ 720 صفحات کے دستاویزات میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے۔ مخصوص نشستوں پر جو پارٹی سٹرکچر دیا تھا اس میں سنی اتحاد کونسل کا نام شامل تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ قرار دینا کہ ہم آزاد ہیں مناسب نہیں، تو ہم اس مسئلے کو ٹیک اپ کر لیں گے۔ اچھا، ویسے وہ بار بار مجھے عمران خان صاحب کا ایک وہ نعرہ یاد آیا، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ نہیں، اب آپ لوگ سب آزاد ہیں، آپ لوگ غلام نہیں، اب آپ سب آزاد ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کو کے پی کے الیکشن ملتوی نہیں کرنے چاہیے۔ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دیں گے۔ کے پی اپوزیشن کی 17 سیٹیں ہیں اور وہ مزید 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو آج سینٹ کے الیکشن تھے وہ ملتوی کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ ان سے حلف نہیں لیں گے مخصوص نشستوں کے اوپر جو افراد ہیں، جب تک آپ اس کورم کو پورا نہیں کریں گے، ہاؤس کو پورا نہیں کریں گے، تب تک یہ الیکشنز نہیں ہوں گے، اور وہی ہوا ہے، ان الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر علی امین گڈھا پور صاحب نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی یہ سب جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور ان کو کسی صورت جو ہے وہ ہم خیبر پختونخوا اسمبلی کا حلف جو ہے وہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ تو نہیں اٹھانے دیا، اور وہی ہوا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز وہاں پہ جو ہے ملتوی ہو گئے۔ اب اس کے ملتوی ہونے میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ ان کے سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب نہیں ہو سکے، تو اس کا بھی نقصان جو ہے انہی کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ووٹوں کی ووٹ ڈالنے کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ 4 بجے تک کا ٹائم تھا۔ اسحاق ڈار صاحب منتخب ہو چکے ہیں، فیصل واڈا صاحب منتخب ہو چکے ہیں۔ اب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، فیصل واڈا صاحب کو ماشاءاللہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے سپورٹ کیا ہے۔
میں اس سلسلے میں ایک صحافی کی رپورٹ وہاں پہ دیکھ رہا تھا. انہوں نے جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جا کے پوچھا کہ بھائی جان آپ لوگ فیصل واڈا صاحب کو کیوں ووٹ کر رہے ہیں, آپ نے کیا ایسا دیکھا فیصل واڈا صاحب میں, انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے, اوپر سے یعنی کہ اپنی قیادت سے حکم آیا ہے تو ووٹ تو سانوں پانا پائے گا, پاویں جو مرضی ہو جائے. تو یہی ہوتی ہے پالیٹکس. ان کو نہیں پتا کہ وہ کیوں ووٹ ڈال رہے ہیں, بس اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے تو ووٹ ڈالنا پڑے گا. بس یہ ہمارے پورے پارلیمانی نظام کی, ہماری پوری جمہوری حکومت کی جو ہے نا وہ ٹوٹل کل جو اوقات ہے یا طاقت ہے وہ بس یہی ہے کہ اتو آرڈر آیا تو بس انہیں اتنے ہی ووٹ پانا ہے. کیوں پانا ہے ایسا انہوں نہیں پتا, بس ووٹ پانا ہے, گل ختم. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ بیسکلی 19 خالی نشستیں تھیں جس پہ یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. قومی پنجاب اور سندھ اسمبلی میں یہ عمل مکمل ہو گیا ہے. 9 بجے اس کا آغاز ہوا تھا, 4 بجے تک یہ جاری رہا. شہباز شریف صاحب نے بھی ووٹ ڈالا اور نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اس کے علاوہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے سینٹ انتخابات کو مخصوص نشست کے ممبران کے حلف سے مشروط کرنے کے فیصلے کے خلاف کیس میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے. عدالت نے اعظم سواتی کی درخواست پر فریقین کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے. ان کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی تھی کہ جناب یہ سینٹ کے الیکشنز روکے نہیں جانے چاہیے, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اب ظاہری بات ہے نوٹس کا مطلب ہے کہ پھر ان آگے چل کے دیکھنا ہے کہ کی ہونا ہے, تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ جناب اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے. پی ٹی آئی پی ڈی ایم میں کی ہے. چلو آپ اس کو اگر دوسرے لفظوں میں, جس طرح پہلے عمران خان صاحب کے دور میں پی ڈی ایم بنی تھی نا, اب پی ٹی آئی اپنی پی ڈی ایم بنانے لگی ہے. تو انہوں نے کہا جی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے ایک بڑا الائنس بنا رہے ہیں. اس حوالے سے آج فارمل میٹنگ ہوگی اور کل میڈیا کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے. گرینڈ الائنس میں جماعت اسلامی, غور سے نام سنیے گا, گرینڈ الائنس میں جماعت اسلامی, ایم ڈبلیو ایم, بلوچستان نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی شامل ہیں. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھائی جے یو ایف اے بھی تو اپوزیشن میں ہے, ان کا نام کیوں نہیں لیا. اس میں آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے آج پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے سینٹ کے الیکشنز میں. اور یہ ایک بڑا بریک تھرو حکومت کو مل گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو کہ ناراض بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی منا لیا گیا ہے, اور انہوں نے آج سینٹ کے انتخابات میں جو ہے وہ حکومتی امیدوار کو جو ہے ووٹ دیا ہے. تو وہ جو اسد کیسر صاحب کے 2 چکر لگ رہے تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر جو ہے وہ سب کچھ اچھا نظر آنا شروع ہو چکا تھا, ان کا چہرہ نورانی لگنا شروع ہو چکا تھا, تو وہ لگ رہا ہے کہ بولو پینسل الائنس کینسل. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کو دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ڈیزل کے ناظرے جو ہے وہ دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائیں یا سننے میں آپ کو جو ہے وہ کانوں میں آنا شروع ہو جائیں. تو بیسیکلی ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری اور مدت ملازمت میں تبدیلی کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے. تحریک انصاف نے آئینی ترمیم بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروایا جس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری اور مدت ملازمت میں تبدیلی کی جائے. بل میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی مدت 1 سال تجویز کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی 1 سالہ مدت کے بعد الیکشن کمیشن ممبران کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا جائے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کی تقرری کے لیے مقابلے کا امتحان کمیشن لے, ججز کے مقابلے کے امتحان کے قواعد کمیشن بنائے اور کمیشن نامزدگی کی سفارش کرے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ ذرا الیکشن کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی عام انتخابات میں این اے 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سماعت کے آغاز پر وکیل درخواست گزار ایڈوکیٹ سمیر کھوسا نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت کے پاس آیا ہوں. اس عدالت کے پاس آنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کیس ٹریبیونل کو بھیجا مگر ٹریبیونل کوئی بھی آبزرویشن نہیں دے سکتا. ٹریبیونل کے پاس الیکشن کمیشن سے اوپر کوئی بھی اختیارات نہیں ہیں. ٹریبیونل الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا. عدالت سے استدعا ہے کہ حلقہ این 128 سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیا جائے. بعد میں اون چودھری کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ ہو گیا. ابھی تک فیصلہ نہیں اناؤنس ہوا جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون نے ایک خبر دی ہے اور اس خبر میں کہا گیا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب جنہوں نے اس کمیشن کی سربراہی کرنے سے انکار کر دیا تھا, کل یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اپنی خبر میں انہوں نے کہا ہے the source said that Justice Retired Jilani was told that a full court had endorsed his nomination. However, later he learned that his nomination was not approved in the full court meeting and the SC judges were divided on the question of formation of an inquiry commission. They revealed to the Express Tribune that the former Chief Justice also asked the government to provide the minutes of the full court meeting but the same was not given. وہ یہ اپنی خبر کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے کہا تھا کہ جی کیا میری نامزدگی پورے فل کورٹ نے اپروو کی ہے
یا اس میں ڈویژن تھی. تو اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا یہ جو فل کورٹ کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر اس کے جو منٹس ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کیے جائیں, لیکن حکومت کی جانب سے یا سپریم کورٹ کی جانب سے ان کے ساتھ وہ منٹس شیئر نہیں ہوئے, جس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. اور آج اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ یہ بھی آئی ہے, یہ پتہ لگا ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے ایکچولی چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس لینے سے پہلے یہ لیٹر جو ہے اپنا لیٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیج دیا تھا, اور انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی میں نے یہ نہیں کرنا. اس کی جو ویریفیکیشن ہے وہ کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ جی یہ لیٹر ہمیں پہلے موصول ہوا تھا, از خود نوٹس جو ہے اس کے اوپر چیف جسٹس نے بعد میں لیا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے بیسکلی جیلانی صاحب نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ میرے پہ کرٹیسزم ہو یا یہ سب کچھ ہو, آرام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس میں سے پل آؤٹ کر لیں. تو یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا ہے, اور اس کمیشن کی سربراہی کرنے سے انہوں نے انکار کیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.